شام غریباں کے گزر جانے کے بعد جب فوج یزید امام حسین کا سر کاٹ کے یزید کے دربار کی طرف جاتی ہے اور یہ خوشی سے کہتے ہیں کہ اس کے سر کے وزن جتنا ہمیں سونا ملے گا، تو ایک ظالم جس کا نام حارث ابن عبید تھا وہ یہ سوچتا رہا کہ کاش میں حسین کا پامال جسم لے کے یزید کے دربار میں پہنچوں اور اسے دکھاؤں، وہ خوشی سے میری جولی سونے سے بھر دے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ کوفے سے کربلا پہنچا، اس نے کیا دیکھا؟ بنی اسد کے لوگ امام حسین کے پامال جسم کو تدفین کر رہے ہیں۔ وہ دور سے دیکھتا رہا کہ یہ لوگ چلے جائیں، اس کے بعد قبر حسین کو کھودوں گا اور امام حسین کے جسم کو گٹھڑی میں باندھ کے یزید تک پہنچاؤں گا۔ 2 دن گزر گئے، بنی اسد کے لوگ آتے، امام حسین کی قبر پر گریا کرتے اور پھر چلے جاتے۔ بالآخر رات کے پچھلے پہر جب تمام لوگ چلے گئے تو وہ قبر حسین پہ آتا ہے اور امام حسین کی قبر کو کھودنا شروع کرتا ہے۔ بس جیسے ہی مٹی کو ہٹاتا ہے تو سب سے پہلے اسے ایک بچے کی لاش ملتی ہے اور ایک چادر ملتی ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کی لاش کے ٹکڑے موجود تھے۔ وہ جیسے ہی اس چادر کو اٹھاتا ہے کہ اتنی دیر میں ایک شیر اس ظالم کی طرف دوڑتا ہے۔ جیسے ہی وہ شیر کی آواز کو محسوس کرتا ہے تو ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ دور سے ایک شیر اس کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ پھر وہ قبر حسین کو وہیں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو جیسے ہی بنی اسد کے لوگ قبر امام حسین کو کھدا ہوا دیکھتے ہیں تو سب زاروں کے تار روتے ہیں اور فریاد بلند کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ کی اولاد کی قبر پر بھی رحم نہیں کرتی۔ پھر تب سے بنی اسد کے لوگ ہر رات قبر حسین کا پہرا دیتے تھے۔